السلام علیکم بچوں، آج ہم نے مضمون لکھنا ہے۔ میں نے مضمون لکھنا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ آج ہم نے جس شخصیت پر مضمون لکھنا ہے اس کو آپ سب جانتے ہیں۔ 14 اگست قریب ہے۔ 14 اگست میں ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اور اس کا پاکستان کو آزاد کروانے والی شخصیت کون تھی؟ قائد اعظم۔ قائد اعظم ہمارے قوم کے لیڈر ہیں، ان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور ہمیں جاننا بھی چاہیے۔ وہ بچے جو آنے والے ہیں، آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جب مضمون لکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں کیا لکھتے ہیں؟ تعارف لکھتے ہیں۔ تعارف جب ہم نے لکھنا ہے تو اس میں ہم نے قائد اعظم کے بارے میں کیا بتانا ہے کہ قائد اعظم جو ہمارے قومی لیڈر ہیں، انہوں نے پاکستان کو کیا کیا ہے؟ وہ پاکستان کے بانی ہیں۔ ان کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کا نام محمد علی، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ان کے تعارف میں آئے گا۔ یہ تعارف کے پیراگراف میں یہ لائنیں آئیں گی۔ اس کے بعد ہم نے اگلا پیراگراف جو ہے، جس میں جیسے کہ کسی اور ٹاپک پہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی اہمیت بتاتے ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم انٹروڈکشن دیں گے کہ وہ ہمارے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے، اس کے بعد جو تھا پاکستان انہوں نے آزاد کروایا، پاکستان کے وہ لیڈر تھے، پاکستان کے بانی تھے، یہ تمام باتیں جب آپ 5-7 لائنیں لکھیں گے تو اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ ان کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، ان کی والدہ کا نام لکھنا، ان کے والد کا نام جب آپ تعارف میں لکھیں گے، اس کے بعد پیدائش کی بجائے تاریخ کے بعد آپ لکھیں گے کہ ان کی جائے پیدائش کہاں تھی، یعنی کہاں وہ پیدا ہوئے۔ پھر اس میں آپ بتائیں گے کہ وہ پیدائش ہوئے، انہوں نے ابتدائی تعلیم جو تھی وہ کہاں سے حاصل کی۔ یہ ابھی ہم نے صرف اسکول تک یہاں پہ بتانا ہے۔ اسکول میں جب انہوں نے میٹرک کیا ہے، میٹرک کرنے کے بعد پھر وہ کیسے وہ اگلی جماعتوں میں گئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے کہ جب میٹرک کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں چلے گئے؟ انگلینڈ چلے گئے۔ وہاں پر انہوں نے کون سی لاء کی ڈگری لی ہے، جو بھی بیجسٹری وکالت کی ڈگری لی، وہ سارا کچھ آپ لکھیں گے۔ اب یہ سارا کچھ اب آپ لکھیں گے یہاں تک، وکالت تک، جہاں تک وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آئے ہیں، تو یہاں تک ان کا یہ پیراگراف بنے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ان کی لائف کا ایک حصہ ہے کہ جس وقت وہ وکالت چھوڑ کر سیاست میں آئے، یعنی وکیل تو وہ رہے ہیں، وکیل تو وہ تمام زندگی رہے، لیکن جب انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور وہ ہماری تحریک پاکستان کا حصہ بنے، قائد اعظم علامہ اقبال کے ساتھ وہ مسلم لیگ میں جب شامل ہوئے ہیں، یہ ان کا وہ لائف کا حصہ جو ہے وہ سٹارٹ تھا۔ پہلے وہ کانگریس میں شامل ہوئے، اس کے بعد جب کانگریس میں ہندوؤں کے حالات کا انہیں علم ہوا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہیں وہ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان سے متعصب ہیں، اور جہاں موقع ملتا ہے مسلمانوں کے حقوق کی باری آتی ہے وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں اور ہندوؤں کو آگے کر دیتے ہیں، جس سے مسلمان نقصان میں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کانگریس کو چھوڑ دیا۔ یہ آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ کو میری بات اگر نہیں سمجھ میں آتی تو بیٹا میری بات سمجھنے کے بعد آپ دوبارہ اپنی کتاب کھولیں، اس میں قائد اعظم کا مضمون پڑھیں، یہ تمام باتیں آپ کو یہ پوائنٹس لکھے ہوئے سمجھ آنے لگیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک دفعہ نہیں سمجھ آتا 2 دفعہ پڑھو، 3 دفعہ پڑھو، جب بار بار پڑھو گے ان پوائنٹس کے تحت تو آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گے۔ سیاست میں حصہ میں آپ نے پورا بتانا ہے کہ وہ کس طرح مسلم لیگ میں پھر شامل ہوئے، کس طرح انہوں نے مسلمانوں کے لیے جدوجہد کی۔ پھر یہ آ گیا تحریک پاکستان، یعنی وہ کس طرح سے تحریک پاکستان کے لیے مسلمانوں کے نمائندہ بن کر انگریزوں سے لڑتے رہے، انگریزوں سے لڑے، کوئی انہوں نے ہاتھا پائی نہیں کی تھی، بلکہ ان سے ٹیبل ٹاک پر جو مسلمانوں کے حقوق دلوانے کے لیے جو انہوں نے ایز اے لائر جدوجہد کی، یہ ان کا تحریک پاکستان کا حصہ تھی، اور بالآخر وہ اپنی اس کوشش میں تمام مسلمانوں کی دعاؤں کے ساتھ اس کوشش میں وہ کب کامیاب ہوئے؟ 14 اگست کو پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب پاکستان بن گیا پھر آپ نے ان کا وفات کا چیپٹر لے۔ پاکستان بننے کے بعد جس وقت وہ پاکستان آئے ہیں، اس وقت مسلمانوں کی حالت جو تھی وہ کیا تھی؟ بہت خراب تھی۔ پاکستان کی ابتدا جس وقت کی ہے
جو مسلمان وہاں پاکستان میں آئے وہ بھی مفلوق الحال تھے، جو یہاں کی جو معاشی حالت تھی ملک کی وہ بہتر نہ تھی، تو انہیں مسلسل کام کرنا پڑا، دن رات جو تھے وہ اتنا کام کیا انہوں نے کہ وہ ان کی صحت پہلے ہی خراب ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے اور 1948 میں انہوں نے وفات پائی۔ اور ان کا مزار کہاں پر ہے؟ کراچی میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ان پوائنٹس کے انڈر آپ نے یہ مضمون لکھنا ہے اور مجھے چیک کروانا ہے۔